بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ فلسطین اور فلسطینیوں کے موقف کو صحیح سمجھا ہے اور تسلسل کے ساتھ فلسطینیوں کے موقف کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے۔ آج بھی ہم اس بات کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں، ان کے شانہ بشانہ ہیں، اور ایک روز قبل فلسطینی مجاہدین نے اسرائیل پر جو حملہ کیا ہے، یہ حملہ بہت تاریخی کامیابی ہے۔ میں اس کو ایک تاریخی معرکہ سے تعبیر کرتا ہوں۔ جن علاقوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہے یہ ان کے اپنے علاقے ہیں اور اپنے علاقے انہوں نے واپس لیے ہیں۔ اس حوالے سے میں فلسطین کے عوام کو اور فلسطین کے مجاہدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دنیا نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ فلسطین اور فلسطین کا مسئلہ اور فلسطینیوں کا موقف وہ ابدی نیند سو چکا ہے۔ اب فلسطین کا موضوع دوبارہ نہیں اٹھ سکے گا، اور ناعاقبت اندیشوں نے دنیا میں یہ بات پھیلائی، اور ہمارے ہاں ایک طبقہ اور ایک عنصر پیدا ہوا جس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے موضوع کو ترجیح دلائی، اس کی اہمیت سے لوگوں کو متاثر کرنے کی ناکام کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس معرکے نے فلسطین کے مسئلے کو زندہ ہی نہیں کیا، ثابت کیا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ مرا نہیں، اور آج اس کی اہمیت آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ اس حملے میں اسرائیل کے پورے دفاعی نظام کو ناکام بنا دیا گیا ہے، ان کے گھمنڈ کو زمین بوس کر دیا گیا ہے، ان کی انٹیلیجنس کو ناکام بنا دیا ہے۔ یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے دنیا کو کہ اسرائیل کوئی قوت نہیں، اسے بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور اس قوت کو جس انداز سے بڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہا ہے۔ میں ساتھ ہی یہ بات بھی اپنے فلسطینی بھائیوں سے اور مجاہدین سے کہوں گا کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کریں، اسے تحفظ دیں، اس کا لحاظ رکھیں، بچوں، عورتوں اور عام شہریوں کو گزند نہ پہنچائیں، ان کی زندگیاں تلف نہ کریں، اور دنیا کو بتائیں کہ اسرائیل اور صہیونی جنہوں نے فلسطینیوں کی نسل کشی کی، ان کے بچوں کو قتل کیا، ماؤں کے سامنے قتل کیا، والدین کے سامنے قتل کیا، اور کوئی احترام آدمیت انہوں نے نہیں دکھائی، آج ہمیں اس کے بدلے میں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ اسلام اور مسلمان کس طرح انسانی حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ اس حوالے سے ہم ضرور فلسطینیوں سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ ان انسانی حقوق کے تحفظ میں بھرپور کردار ادا کریں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ بھی اپنا فرض پورا کرے، 1967 کی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے، بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کرے، اور اس کو فلسطین کا دارالخلافہ تسلیم کرے۔ ہم اس حوالے سے جو بھی اپنا موقف رکھتے ہیں، اس حوالے سے ہم ایک OIC کا بھرپور اور فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے دوست ملک انتہائی قابل احترام سرزمین سعودی عرب سے بھی
भरपूर किरदार अदा करने की हम तवक्को रखते हैं, वो फौरी तौर पर OIC का इजलास बुलाए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो फौरी तौर पर इस हवाले से किरदार अदा करे, ताकि इस्लामी दुनिया बैठकर इन नए मारूजी सूरत हाल को सामने रखते हुए एक नए ज़ाविये नजर के साथ अपने मौक़िफ़ का तायुन करे और मशरिक़ वुस्ता में अमन के क़याम को यकीनी बनाने के लिए मनसूबाबंदी करे। ये बात साबित हो चुकी है कि जब तक फिलिस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता, फिलिस्तीनियों को उसकी सरजमीन नहीं दी जाती, कभी भी मशरिक़ वुस्ता में अमन नहीं आ सकता। इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए और इसी बुनियाद पर हम ये समझते हैं कि हमें अपने रवैयों पे नजर रखनी चाहिए, अरब दुनिया को भी, पूरी इस्लामी दुनिया को भी। और मैं ये भी ऐलान करता हूं कि अगले जुमे इंशाअल्लाहुल अजीज पूरे मुल्क में फिलिस्तीनियों के साथ यकजहती का दिन मनाया जाएगा और तमाम मुल्क के जिले हेडक्वार्टर्स में मुजाहिरे किए जाएंगे उनके हक में और उनकी ताईद में। जिले हेडक्वार्टर्स से अगर कोई तहसील इतनी दूर हो कि वहां उनके लिए पहुंचने में दिक्कत हो, तो वहां पर तहसील हेडक्वार्टर्स में भी मुजाहिरे किए जा सकेंगे। पूरे मुल्क के अवाम, पाकिस्तानी कौम इस हवाले से मैदान में आए और इस्लामी वहदत का सबूत पेश करे कि इस्लाम एक दीन है और मुसलमान एक जिस्म है, और जिस्म के किसी हिस्से में भी अगर कोई तकलीफ है तो उसका एहसास पूरी दुनिया का मुसलमान कर रहा है। पाकिस्तानी कौम इस हवाले से इंशाअल्लाह अपना किरदार अदा करेगी, अपनी राय देगी, यकजहती का मुजाहरा करेगी और जुमे के रोज जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में इंशाअल्लाहुल अजीज इस हवाले से यकजहती का दिन मनाया जाएगा, भरपूर मुजाहरे किए जाएंगे। मैं इस हवाले से पूरी कौम से अपील करता हूं कि यकजहती की इस दिन को भरपूर तौर पर कामयाब बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।